امریکہ کے جوہری تجربات دوبارہ شروع کرنے کے اعلان نے اب دنیا بھر میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ 3 دہائیوں بعد عالمی طاقتوں کے درمیان ایک نئی جوہری دوڑ کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ دفاع کو ہدایت دی ہے کہ وہ روس اور چین کے ساتھ برابری کی بنیاد پر جوہری تجربات دوبارہ شروع کرے، جس سے عالمی معاہدہ CTBT دباؤ میں آ گیا ہے۔ اگر امریکہ نے واقعی یہ قدم اٹھایا تو روس، چین اور دیگر ایٹمی طاقتیں بھی اپنے تجربات دوبارہ شروع کرنے کا بہانہ ڈھونڈ ہی لیں گی۔ بالکل، جس سے جوہری عدم پھیلاؤ کا پورا نظام ہل کر رہ جائے گا۔ چین پہلے ہی تیزی سے نئے نیوکلیئر سائیکلونز تعمیر کر رہا ہے اور روس نے حال ہی میں جوہری توانائی سے چلنے والے ہتھیار کا تجربہ کیا ہے، اور اب امریکہ کے اس فیصلے نے طاقت کے توازن کو مزید غیر مستحکم کر دیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری گیسٹ ماہر عوامی امور ہیں ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، امریکہ کی جانب سے 3 دہائیوں کے بعد جوہری تجربات کو ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے شروع کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ طاقت دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا پھر دفاعی ضرورت ہے ان کی؟ اگر امریکہ اپنے تجربات دوبارہ شروع کرتا ہے تو پھر روس، چین اور دیگر ایٹمی طاقتیں بھی یہ سارے معاملات کریں گے؟ دیکھیں، امریکہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ٹریگرنگ فیکٹر ہے یہ ساری کی ساری صورتحال کریٹ کرنے میں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر روس نے ریسنٹلی جو نیوکلیئر اکوپڈ اپنی جو انڈر واٹر ڈرونز وغیرہ اور جو سب میرین بنائی ہیں اور ان کا کامیاب تجربہ کیا ہے، تو وہ بہت نیکسٹ لیول کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے جس میں بہت زیادہ سائز جو ہے وہ اس کا پھیلاؤ نہیں ہے، وزن بہت کم ہے، تو وہ اس لیول تک پہنچنا تو بھی باقی ملکوں کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو نیوکلیئر جو پولیفریشن ہے یہ بڑھ جائے گی۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں ہر جگہ پہ ہر ملک کو بلی کرتے پھریں گے، اور آپ کی اکلوتی، اور آپ سے میری مراد ہے US کی جو اکلوتی ایک اکنامک ان کا ماڈل ہے وہ ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہر ملک کو یہ پتا ہے کہ اب میری بقا اسی میں ہے کہ میں اپنی ڈیٹرنس بنا لوں۔ چائنا آن دا ادر ہینڈ انڈیویزیبل سیکیورٹی کی بات کر رہی ہے، ان کا جو 2050 کا ویژن ہے اس میں انہوں نے ایک پراپر ایک پوائنٹ رکھا ہوگا انڈیویزیبل سیکیورٹی کا، کہ ہماری سیکیورٹی ایٹ دا کاسٹ آف آر نیبرز اور ریجن اور کسی اور کی سیکیورٹی پہ نہیں ہوگی۔ ہمارے سیکیور ہونے کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ کنسیڈریبل ڈیٹرنس ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے تاکہ کوئی کسی پہ اٹیک نہ کرے۔ لیکن ویسٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو ہیجمنی کا ماڈل ہے اس میں ڈیٹرنس صرف یہ ہے کہ ایبسولوٹ اور ٹوٹل سم سیکیورٹی ہے، کہ وہ خود کو سیکیور فیل کرتے ہیں باقی سب کو سبجوگیٹ کر کے۔ اب غزہ کا جینوسائیڈ دیکھنے کے بعد شدید جو ہے ہتھیاروں کی پرولیفریشن ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ ہر ملک یہ سوچے گا کہ ہماری حالت جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال میں تبدیل ہو سکتی ہے اگر ہم کمزور رہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ نارتھ کوریا پہ اٹیک کرنے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ ہر کسی کا منہ ایران کی طرف کیوں ہے؟ کیونکہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ سٹیج بننے کے بعد بھی نیوکلیئر ویپن نہیں بنا رہا ہے۔ تو یہ جو آج یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ نیوکلیئر آرسنل کی دوڑ شروع ہو جائے گی، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس سے پہلے بھی ایک نیوکلیئر وار ہوتے ہوتے رشیا اور امریکہ کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے وہ روکا گیا تھا، اور آج اس بات کو 4 دہائیاں بھی نہیں گزری ہیں کہ آج ہم پھر اسی دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور براڈر ویسٹ جو ہے وہ ڈرم بیٹنگ کر رہا ہے کہ ہم نے رشیا پہ اٹیک کرنا ہے۔ رشیا پہ اٹیک کا مطلب کیا ہے کہ 2 نیوکلیئر سٹیٹس کو آپ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیں گے، اور جب ان کے پاس یہ ہوگا کہ اب ہم دونوں میں سے جو امپائر کی طرح بیہیو کرتی ہیں ہارنا کس نے ہے، تو وہ اپنا آخری ہتھیار بہرحال استعمال کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں طاقت کا توازن درست کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہولسٹک انٹرنیشنل لا کی ضرورت ہے۔ ہم تنگ آ گئے ہیں اس رول بیسڈ آرڈر سے، جس میں رول جو ہیں وہ کہیں بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اور اگلے دن وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ وہ رول آپ کے لیے کچھ اور ہیں، میرے لیے کچھ اور ہیں۔ ہمیں رول بیسڈ آرڈر نہیں چاہیے ویسٹرن لیڈ، ہمیں لا بیسڈ آرڈر چاہیے۔ وہ لا جو کسی ایسی سیکرڈ چیز پہ لکھے جائیں کہ پھر وہ توڑے موڑے نہ جائیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ چین اور روس پہلے ہی اپنی جوہری صلاحیتوں میں کافی اضافہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب امریکہ کا اعلان آپ کے خیال میں ان کو جواز پرووائڈ نہیں کر دیتا کہ وہ اپنے بھی پروگرامز کو مزید تیز کر لیں؟
ان کے پروگرام تیز ہیں کیوں؟ کیونکہ امریکہ کی ہیجمنی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ورنہ کسی کو کیا ضرورت ہے اپنی اکنامک گروتھ کو ختم کر کے تو اپنی جو ہے وہ آرسنل اور ملٹری آرسنل پہ کام کرے. اب ریسنٹلی ابھی جو ہم آپ کے پہلے سیگمنٹ میں جو آپ کے پینلسٹ جو ڈسکشن کر رہے تھے، جو آپ کا ٹاپک تھا انڈیا کے ساتھ جو ان کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کی لیئرز کو اگر پیل کریں تو اس میں سے نکلتا کیا ہے کہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو امریکہ کا، انہوں نے ایک مارکیٹ جو ہے ان کو، اور یہ بہت لوزنگ پروپوزیشن ہے انڈیا کے لیے، لیکن وہ اس بلینگ میں الٹیمیٹلی پھر آ گیا ہے کہ ادھر تو وہ رشیا سے آئل جو ہے وہ خریدنا بند کرے، اور یا پھر وہ امریکہ سے بے تحاشا اسلحہ خریدے، اور وہ سارے کا سارا جو کہ اس کے کسی کام کا بھی نہیں ہے، ان سے تو کام کا بھی نہیں چلتا، تو بغیر کسی کام کا، کیونکہ وہ وائٹ ایلیفینٹ ہے، وہ اتنے ایکسپینسو اور اتنے کمپلیکیٹڈ قسم کی چیزیں بناتے ہیں، اس کو ہم نے رشیا اور یوکرین پراکسی وار میں دیکھا ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے، صرف مہنگا ہے. وہ سارے کا سارا جو ہے وہ فلڈ کیا جائے گا انڈین مارکیٹ میں، بالکل صحیح ہے. اور اس سے امیر کون ہوگا؟ اس سے امیر ہوں گے لوکی مارٹن اور ریتھیون، اور وہی لوگ جو ہیں وہ حکومت چلا رہے ہوتے ہیں. اب یورپ کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ 5% اپنی جی ڈی پی کا آپ جو ہے وہ نیٹو کو دیں گے، اور آپ اس سے امریکی اسلحہ خریدیں گے. اگر آپ یوکرین کی جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھیں، مگر آپ یوکرین کو جو آرسنل پرووائڈ کریں گے وہ آپ پیسے دیں گے یورپینز، اور خریدیں گے امریکہ سے. تو جب تک اور امریکہ نے اپنی جو منسٹری آف ڈیفنس اس کا نام چینج کر کے وار منسٹری رکھ دیا ہے، اور ان کے ڈیفنس سیکٹری جو وار سیکٹری بن گئے ہیں. ریسنٹلی وہ اپنے سارے جنرلز کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ ہماری جو ڈیفنس ہے وہ ہمارا، ہم نے اب ڈیفینسو نہیں ہونا، اوفینسو ہونا ہے. اور ان کے ڈیفنس منسٹر نے کتاب لکھی ہوئی ہے کروسیڈ کے نام سے، ویسٹرن کروسیڈ. اور وہ کروسیڈر اگر بن کے دنیا کے اندر یہ سوچ رہے ہیں تو باقی لوگوں نے بھی تو اپنا خود کو بچانا ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہنا تو پھر درست ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ ایک نئی سر جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، جہاں ہتھیاروں کی بجائے اعتماد اور معاہدے کمزور ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اقوام متحدہ یا عالمی طاقتیں اس بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات کریں گی، کوئی اس میں مؤثر سفارتی راستہ نکال سکیں گی، یا پھر وہی بڑی طاقتیں جن کا ذکر آپ نے کیا وہ مل بیٹھ کر اپنے فیصلے خود ہی کریں گی؟ بڑی طاقتوں سے ہماری مراد ہے چائنا، رشیا اور امریکہ. تو یہ تو چائنا اور رشیا جو ہے ان کا ایک آپس میں وہ ان کے تعلقات اچھے ہیں، اور باقی دوسری سائڈ پہ یو ایس کھڑا ہوا ہے اپنے 4-5 یورپین ملکوں کے ساتھ. تو اب اس میں طاقت کا توازن تو بہرحال جو ہے بگڑے گا، جب تک کہ ایک جو لوزنگ ایمپائر ہے اس کو یہ سمجھنا نہیں پڑے گا کہ مجھے اکنامک وار کے لیے اپنی ڈیفنس منسٹری کو وار منسٹری بنا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ وار مانگرنگ نہیں کرتے رہیں گے تب تک باقی ملک اپنی ڈیٹرنس کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کرتے رہیں گے. اب ریسنٹلی جو ہے وہ وینزویلا کے اوپر جو ہے وہ کیا ضرورت ہے وہاں پہ ان کے ماہی گیروں کی کشتیوں پہ حملے کرنے کی اور لوگوں کو ختم کرنے کی، اور پھر امریکن جو وار شپ ہیں وہ وینزویلا کے بارڈر پہ کیوں پہنچ گئے؟ کیونکہ وہاں پہ وہ جو کروڈ آئل ہے وہ چاہیے امریکہ کو، اور وہ اپنی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے. اب وہ امریکہ کے وینزویلا میں کو بھی پلان کر رہے ہیں، تو اب پلان ہو جاتا ہے اگر مدورو کی گورنمنٹ ٹاپل ہو جاتی ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر ہم وہاں پہ جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ کے اندر ایک پورا کیوس دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.